السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ناول میں اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ نمبر 25 لے کر حاضر ہو چکی ہوں۔ ہم ناول کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ناول کو لائک کر دینا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والے ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ باقی ہم شروع کر لیتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کو۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان، اینڈ ایپیسوڈ ہے 25۔ کیا منحوسیت پھیلا رکھی ہے تم نے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اٹھو، رونا دھونا چھوڑو اور جا کر میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ وہ کمرے میں آیا تو خانم کو کمفرٹر اوڑھ کر لیٹا دیکھ اس کے منہ سے کمفرٹر اتارتا بولا۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ ہے خان۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ ایسے نکلیں گے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنے آنسو صاف کرتی بولی تو خان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیا بول رہی ہو؟ کھل کر بولو، خان نے اس کی بات نہ سمجھتے کہا۔ کھل کر کیا کہوں آپ سے میں؟ کھل کر تو آپ میرے سامنے آئے ہیں آج۔ میں آپ کو کیا سمجھتی رہی اور آپ کیا نکلے؟ محبت کرتی تھی آپ سے بے تحاشا، مگر اب نفرت کرنے کو دل کر رہا ہے۔ مگر میرے دل کی بے بسی دیکھیں، وہ آپ سے نفرت کرنے کی چاہت رکھتے بھی نفرت نہیں کر پا رہا۔ میں نے ساری باتیں سنیں آپ کی اور آپ کی دوست کی۔ کیوں خان؟ کیوں آپ اس گندی اور کالی دنیا میں گھس گئے؟ کیوں دوسروں کی بیٹیوں کو بیچ کر آپ کو سکون ملنا شروع ہوا؟ ایسے کیوں بن گئے آپ؟ اور میرا اس سب میں کیا قصور کہ مجھے دھوکہ دیا آپ نے؟ میں نے آپ سے ہر ایک چیز میں وفا کی، آپ سے محبت کی، آپ کی عزت کی، آپ کے بچے پیدا کیے، آپ کا گھر سنبھالا، پھر کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ کیوں دوسری عورتوں کے پاس گئے؟ کیوں مجھ سے دل بھر گیا آپ کا؟ کیا یہی محبت تھی آپ کی؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی خان پر۔ اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اوہ، تو تم نے سن لی تھی باتیں؟ چلو اچھی بات ہے، ویسے بھی تمہیں ایک نہ ایک دن تو پتہ لگنا ہی تھا۔ خیر، مجھے کوئی ڈر یا فکر نہیں کہ تمہیں سب پتہ چل گیا، کیونکہ میں ڈرتا نہیں تم سے۔ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں، تم مجھ سے سوال کرنے والی کوئی نہیں ہوتی۔ زیادہ خود کو ہواؤں میں مت لے جاؤ، نیچے آؤ، میرے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رہی بات محبت کی تو خانم بی بی، میں نے تم سے کب کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ لاپرواہی سے ایک ایک بات کہتا، آخر میں اپنا چہرہ خانم کے چہرے کے نزدیک کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو خانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اس کی بات پر۔ ہاں، واقعی اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اسے خانم سے محبت ہے۔ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تم بس ایک کھلونا ہو میرے لیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ ترچھی مسکراہٹ سے بولا تو خانم کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ تو شادی کیوں کی؟ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ صحیح سوال، شادی کیوں کی؟ کیا ہے نا، بچپن میں سے نکاح میں تھی تم میرے، اور دادا کو جلدی تھی رخصتی کی، تو میں نے سوچا کر لیتا ہوں رخصتی بھی، آخر تمہاری خوبصورتی پر دل بھی تو للچایا تھا۔ اور دوسری بات، میری نسل کو آگے بڑھا سکتی تھی تم، بس یہی وجہ تھی شادی کی، مگر سچ کہوں تو اب دل بھر گیا ہے تم سے۔ بچوں کا سوال نہ ہوتا تو 3 بول بول کر گھر سے باہر نکال کرتا تمہیں۔ وہ بڑے مزے سے خانم کے دل پر چھریاں چلاتا بول رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والی کے لیے اس کی باتیں، اس کے الفاظ موت کے پروانے کے برابر تھے۔ آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے اور بولتے ہوئے؟ میں آپ کے چچا کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ آپ اتنا برا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دم سے اس کے گریبان کو پکڑ کر غصے سے چیختی پوچھنے لگی تو خان کا چہرہ غصے سے لال ہوا اور اگلے ہی پل اس نے خانم کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ خانم نیچے گری تھی اور اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بھی چھپ گئے تھے۔ خانم کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ خان نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ پہلی بار خان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، نہیں بلکہ یہ تھپڑ تو اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا، کیونکہ اس کے دادا جان نے تو کبھی اسے پھول سے بھی نہیں مارا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کون ہو اور کون نہیں، میری زندگی میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور مجھے نہ کسی پر ترس آتا ہے۔ سنا تم نے؟ مل گئے نا جواب تمہیں اپنے سوالوں کے؟ چلو اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میرا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ زمین پر گری خانم کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا کر کمرے سے باہر دھکا دے کر بولتا، کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔
جبکہ اس کے دھکا دینے پر خانم بری طرح سے نیچے گری تھی اور اس کا سر زور سے زمین پر لگا تھا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، مگر جسمانی چوٹ اس کی روح پر لگی چوٹ کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ پہلے جو خان کچھ حد تک ٹھیک رہتا تھا خانم کے ساتھ، اب اس کا رویہ اور زیادہ برا ہو گیا تھا۔ بات بات پر اسے ڈانٹنا مارنا تو جیسے اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پہلے جو وہ کھلے گلاب کی مانند تھی، اب مرجھایا ہوا گلاب بن گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت نیل کے نشان رہتے تھے، ہاتھوں اور بازوؤں پر جلنے کے نشان الگ تھے۔ پہلے جو خان لڑکیوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو اس سے چھپا کر رکھتا تھا، اب سر عام نت نئی لڑکیوں کو گھر لے کر آتا اور راتیں ان کے ساتھ گزارتا۔ اس نے تو اپنے کمرے میں لگی خانم کی اور اس کی تصویر، جس میں خانم نے گرے ساری اور اس نے گرے 3 پیس پہن رکھا تھا، وہ بھی ہٹا کر اسٹور روم میں پھینکوا دی تھی۔ دن بدن خانم کا جسم سوکھا کانٹا بنتا جا رہا تھا۔ اسے خان سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ سب کے باوجود اسے خان سے محبت تھی۔ دن گزرتے گئے اور داور 5 سال کا ہو گیا، باران 4 سال کا۔ پچھلے 2 سال اس کے لیے آرام دہ تھے، کیونکہ خان 2 سال سے گھر نہیں آیا تھا، نہ اس نے کبھی خانم یا بچوں کی خبر لی۔ مما، آپ میرے سے زیادہ باران سے کیوں پیار کرتی ہو؟ 5 سالہ داور نے ناراضگی سے پوچھا، کیونکہ یہ حقیقت تھی، وہ باران سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ لاڈلا تو داور بھی تھا اس کی جان تھی دونوں میں، مگر اگر کبھی داور اور باران لڑتے تو وہ ہمیشہ داور کو ڈانٹتی تھی۔ باران کو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی، اس لیے باران بھی اس سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ آج بھی باران نے داور کی گاڑی توڑ دی تو وہ اپنی شکایت لے کر خانم کے پاس آیا تو خانم نے باران کو ڈانٹنے کی بجائے داور کو سمجھانا شروع کر دیا، تو آگے سے داور نے بھی اپنے معصوم سوال سے اسے چپ کروا دیا تھا۔ آپ کو جاننا ہے کہ میں باران سے کیوں پیار کرتی ہوں؟ اس نے لمبا سانس کھینچ کر داور کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے پوچھا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلانے لگا۔ میں باران سے اس لیے تھوڑا زیادہ پیار کرتی ہوں کیونکہ وہ بالکل آپ کے بابا جیسا ہے۔ جیسے مجھے آپ کے بابا سے محبت ہے، ویسے ہی مجھے باران سے بھی محبت ہے، کیونکہ اس میں مجھے آپ کے بابا نظر آتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کسی خیالی دنیا میں گم بولی تو داور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا بازو ہلاتے اسے خیالی دنیا سے نکالا۔ مما، بابا بہت گندے ہیں، ان سے پیار مت کرو، وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ چھوٹا بچہ بھی سب کچھ سمجھتا تھا، حالانکہ وہ 3 سال کا تھا جب خان یہاں تھا۔ اب تو خان کو گئے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے تھے، مگر اسے آج بھی 2 سال پہلے اپنی ماں پر کیے گئے اپنے باپ کے ظلم یاد تھے۔ بری بات میری جان، ایسے نہیں کہتے، بابا ہیں وہ آپ کے، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ دوبارہ ایسا نہیں کہو گے۔ وہ داور کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے منع کرتی بولی تو داور نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ نہیں، میں کہوں گا کہ وہ بالکل اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ میری مما سے پیار نہیں کرتے، وہ میری مما کو ہرٹ کرتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے گندے بابا ہیں۔ آپ فکر نہیں کرو مما، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کو بابا سے دور لے جاؤں گا، پھر آپ کو کبھی رونے نہیں دوں گا۔ خان کے لیے داور کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ اپنی ماں کے لیے محبت ہی محبت۔ داور کے بولے کے آخری فکرے پر خانم نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ مجھے انتظار رہے گا اس دن کا میری جان، اس کے سر پر بوسہ دیتی بولی۔ خان کے واپس آتے ہی اس کی زندگی پھر سے بدتر ہو گئی تھی۔ خان کے اس کے ساتھ برے رویے پر داور اور باران دونوں ہی خان سے دور رہتے اور ہر وقت ماں کے پلو سے چپکے رہتے تھے۔ داور اور باران دونوں میں خان کی جان تھی، مگر وہ دونوں اس سے دور بھاگتے تھے۔ باران کو دیکھ دیکھ کر تو وہ جیتا تھا، کیونکہ وہ ہو بہو اس کے جیسا جو تھا۔ بچوں کے خود سے دور ہونے کا غصہ بھی وہ خانم پر نکالتا تھا۔ داور 6 سال کا اور باران 5 سال کا تھا جب داریا بھی ان کی زندگی کا حصہ بنی۔ باران اور داور کو تو جیسے گڑیا مل گئی تھی کھیلنے کے لیے، مگر خان بالکل بھی خوش نہیں تھا داریا کی پیدائش پر۔ اس نے اپنا ٹارچر اور بڑھا دیا تھا خانم پر، کیونکہ اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ موم، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ خانم کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ باران ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ چپک کر بیٹھا تھا اور خانم کو روتا دیکھ پوچھنے لگا۔ ساتھ ہی آگے ہو کر اس نے خانم کے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ کی موم بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہیں روز، اس لیے رو رہی ہیں، وہ باران کو اپنی گود میں بٹھاتی بولی۔ موم مت رو آپ، میں ہوں نا، آپ کو کبھی بھی رونے نہیں دوں گا، آپ کو خوش رکھوں گا میں، آپ رو مت، کیونکہ آپ روتے ہو تو باران کو بھی برا لگتا ہے۔ وہ خانم کے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھتا بولا تو وہ روتے ہوئے مسکرا دی۔
اس کی بات پر۔ کیسے خوش کرے گا میرا بیٹا مجھے؟ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے پوچھا۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں ہونے دوں گا، آپ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا بابا سے، اور بڑا ہو کر آپ کے لیے ایک اچھا اور پیارا گھر لوں گا جہاں آپ، میں، داور اور داریا رہیں گے۔ بابا نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ۔ وہ پہلے جوش سے اسے خان سے بچانے کا کہتا، بعد میں معصومیت سے اپنی فیوچر پلاننگ بتانے لگا، جس پر خانم ہنس پڑی۔ وعدہ؟ اس نے اپنی ہتھیلی آگے کرتے پوچھا تو باران نے فوراً اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پکا والا وعدہ، باران آپ کو بہت خوش رکھے گا، آپ کو کبھی رونے نہیں دے گا۔ باران نے پرجوشی سے کہا تو خانم نے اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگایا۔ وہ اور داور ہی تو تھے خانم کا حوصلہ، ورنہ وہ کب کی زندگی ہار چکی ہوتی، مگر اپنے بیٹوں کے سہارے پر وہ زندہ تھی۔ خان کا بزنس پارٹنر آیا ہوا تھا اور باہر لاؤنج میں خان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی ان کے لیے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر بزنس میں اتنا نقصان کیوں ہو رہا ہے مجھے؟ کوئی بھی اچھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، مجھے اس وقت اچھی انویسٹمنٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ چائے کے کپ رکھنے آئی تو خان کی پریشانی سے بھری آواز نے ایک نظر اٹھا کر خانم کو دیکھا اور پھر کپ واپس رکھ کر پلٹ گئی، جبکہ دوسرے آدمی کی نظریں اس کے وجود پر جم گئی تھیں۔ یہ تمہاری ملازمہ تھی یا بیوی؟ اس کے پارٹنر نے اسی رستے پر نظریں جمائے پوچھا جہاں سے خانم گزر کر گئی تھی۔ ہاں میری ملازمہ جیسی بیوی ہے، خان نے لاپرواہی سے کہتے چائے کا کپ اٹھایا۔ تجھے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے نا؟ میں کرنے کو تیار ہوں انویسٹمنٹ، مگر بدلے میں تجھے کچھ دینا ہوگا۔ اس کا دوست چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ لیے بولا تو خان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی تو انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، بس تجھے ایک رات کے لیے اپنی بیوی مجھے دینی ہوگی۔ اس کے دوست نے شرٹ رکھی تو خان چپ ہو گیا۔ کچن میں کھڑی خانم جس تک ان کی آوازیں آ رہی تھیں اس آدمی کی آواز پر کانپ گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ خان اس آدمی کا منہ توڑ دے گا، آخر جو بھی ہو اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی، مگر خان کے جواب نے اسے 100 موت مارا تھا۔ تم چاہو تو 2 راتوں کے لیے لے لو، ویسے بھی میں اسے طلاق دے کر 10 تاریخ کو جو لڑکیوں کی اسمگلنگ ہونے والی ہے اس میں اسے بھی اسمگلنگ کرنے والا ہوں، کیونکہ اور برداشت نہیں کر سکتا میں اسے۔ خان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ایسے کہا جیسے وہ اپنی بیوی کے بارے میں نہیں بلکہ کسی بے جان چیز کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ چلو پھر ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں آفس جا کر، اور واپسی پر تم اپنی بیوی مجھے دو گے۔ واد بھی کھڑا ہوتا بولا تو خان بھی خوشی سے کھڑا ہوتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ وہیں کچن میں صدمے سے زمین پر بیٹھی ابھی بھی خان کے الفاظوں پر حیران تھی۔ کیا واقعی وہ شخص اس قدر گھٹیا اور غلیظ ہو سکتا تھا کہ اپنی عزت کی بولی لگا گیا تھا؟ اس پل اسے پہلی بار خان سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تم مر جاؤ خان، اللہ کرے تم مر جاؤ، ایسی بری موت مرو کہ نہ تمہیں کفن نصیب ہو نہ ہی دفن ہونے کو زمین۔ وہ روتے ہوئے بلند آواز میں خان کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وہ وقت قبولیت کا ہوگا۔ کافی دیر رونے اور سوگ منانے کے بعد وہ ایک دم کھڑی ہوتی، سلف پر پڑی چھری اٹھا چکی تھی۔ مجھے اب اور اس زندگی کو نہیں جھیلنا میرے اللہ، پلیز پلیز مجھے معاف کر دینا آپ، میں اب اور نہیں سہ سکتی خان کے ستم، میں بے بس ہوں یا اللہ، مجھے کوئی اور رستہ نظر نہیں آ رہا ابھی، پلیز میرے بچوں کی حفاظت کرنا آپ، مجھے معاف کر دینا اللہ جی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اللہ جی سے مخاطب تھی اور پھر اگلے ہی پل اپنی نس پر چھری چلا چکی تھی۔ باران اور داور جو خانم کی تھوڑی دیر پہلے چیخنے کی آواز پر بھاگ کر آئے تھے، ابھی کچن کے دروازے پر پہنچے تھے۔ خانم کا وجود زمین پر گرا تھا۔ وہ دونوں بھاگ کر اپنی ماں کے پاس پہنچے تھے۔ مما کیا ہوا آپ کو؟ اٹھو، کیا ہوا؟ داور خانم کی بند ہوتی آنکھوں والا چہرہ تھپتھپاتا روتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ باران تو وہیں جامد کھڑا بس خانم کی کلائی سے نکلتا بے تحاشا خون دیکھ رہا تھا۔ داور، باران، مجھے معاف کر دینا بیٹا، ماں تھک گئی ہوں، اب آپ دونوں بہن کا خیال رکھنا، مما کو معاف کر دینا بچے۔ وہ تکلیف کو برداشت کرتی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے اٹک اٹک کر بولتی، آخر میں ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ اس کے یوں انہیں چھوڑ کر جانے پر داور بہت زیادہ رویا تھا، مگر باران صرف اپنی ماں کے مردہ وجود کے پاس بیٹھ کر اس کے سینے پر سر رکھے لیٹ گیا تھا۔ داور مت رو، مما سو رہی ہیں، اٹھ جائیں گی، مت رو، وہ تھکی ہوئی ہیں، وہ روتے ہوئے داور کو چپ کرواتا بولا، مگر داور خانم کا بازو ہلاتے اسے اٹھنے کو کہتا روتا جا رہا تھا۔
داور کو چپ نہ کرتا دیکھ باران نے تھوڑا اوپر ہو کر خانم کے کانوں پر ہاتھ رکھے، جیسے اسے شور سے بچانا چاہ رہا ہو تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، اور پھر ویسے ہی کانوں پر ہاتھ رکھے خانم کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، مگر آنکھ سے نکلتا ایک آنسو اس کے اندر کے غم کو بیان کر گیا تھا۔ خانم کی بد دعا قبول ہوئی تھی۔ آفس سے ڈیل سائن کرنے کے بعد گھر واپسی کے سفر پر باران اور اس کے دوست کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے دونوں موقع پر ہی مر گئے تھے، جبکہ بچوں کے رونے کی آواز پر ملازموں نے آ کر خانم کے مردہ وجود کو اٹھایا تھا۔ خانم کے جنازے کے وقت چھوٹی سی داریہ کو گود میں اٹھائے کھڑا داور تو رو رہا تھا، مگر باران جنازہ اٹھانے والوں سے لڑ رہا تھا کہ آخر وہ اس کی ماں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ خان کی باڈی تو گاڑی میں ہی جل گئی تھی، اسے واقعی کفن اور دفن ہونے کو زمین کچھ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ ماں اور باپ دونوں کے مرنے پر وہاں کی حکومت نے داور، باران اور داریہ کو یتیم خانے بھیج کر ان کی پراپرٹی کو اپنے امان میں لے لیا تھا، جبکہ داور کے 18 کے ہوتے ہی وہ باران اور داریہ کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گیا تھا اور ان کی پراپرٹی ان کو واپس مل گئی تھی۔ پھر ان تینوں نے خود کو اسی راہ پر چلا لیا تھا جس پر ان کا باپ چل رہا تھا، مگر ان تینوں نے سب سے پہلے عورتوں کی اسمگلنگ روکی تھی اور اپنے کام میں بچوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچانا اصول بنایا تھا۔ تینوں کو شادی نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی، مگر قسمت کی کرنی ایسی تھی کہ تینوں ہی شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے، اور وہ جو محبت سے ہی نفرت کرتا تھا اور خود پر ہر خوشی اور سکھ حرام کر بیٹھا تھا، اپنی ماں کی ہم شکل کو پا کر پھر سے جی اٹھا تھا، اور اس لڑکی سے محبت تو کیا عشق کر بیٹھا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے ان کی کہانی کیا رخ لینے والی تھی۔ ہماری آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری 25 ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔